الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء 7 واضربوهم إذا كانوا أبناء 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعليه ألف ألف تسليمات. وقت بدلا بدل گئی دنیا، وقت بدلا بدل گئی دنیا، چال موقع پہ چل گئی دنیا. ہم رہے بیٹھے خیال منزل پر، دور کوسوں نکل گئی دنیا. اور ہر دور میں فریب کے عنوان بدل گئے، ہر دور میں فریب کے عنوان بدل گئے. شعلوں سے جو بچے تھے وہ شبنم سے جل گئے، اور پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین، بادل سمندروں پہ برس کر نکل گئے. صدر پروقار محترم و مکرم استاذ الاساتذہ جناب حضرت حافظ محترم مختار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ قاسم العلوم دھاڑ، برادر شفیق مولانا محمد شعیب، اور میرے رفیق حافظ عبدالرحیم صاحب، اور یہاں موجود ائمہ علماء اکرام و مفتیان، اور میرے سامنے علماء سے محبت رکھنے والے عوام یا خواص، اہل علم سے تعلق رکھنے والوں کا مجموعہ. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ آواز کم ہو جائے تو آپ کا پروگرام آج کا کامیاب ہو جائے. مستورات تک پیغام پہنچائے کہ مستورات ذرا تھوڑی سی آواز بچوں کے قابو میں لائے. آپ نے بہت عرق ریزی کے ساتھ یہ پروگرام سجایا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لگے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دامے درہم سخنے اپنی جان مال کی قربانی دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا اتنا یہ قیمتی پروگرام شور شرابے کے حوالے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی
کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز اپنے شور پر قابو رکھے. خاموش بٹھانے والے خاموشی سے خاموش بٹھائے، ورنہ شور قیامت تک ختم نہیں ہوگا. آج سرزمین دھامن گاؤں بڑے پر یہ ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے. یہ اجلاس ہم میں سے ہر ایک کی آنکھ کو کھولنے کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ اے دنیا میں بسنے والوں اور رہنے والے انسانوں، سنو، تمہاری میری ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور کامرانی دین سے لگ کر، دین سے مل کر ہی ہو سکتی ہے. دین سے جدا ہو کر کے کسی دنیا کے بسنے والے کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کامیابی ملی ہے اور نہ ہی تو قیامت کے دن کے طلوع ہونے والے سورج تک کامیابی مل سکتی ہے. نہ پہلے انسان کو ملی تھی، نہ آخری انسان کو ملے گی، نہ اگتے سورج کو ملی تھی، نہ ڈوبتے سورج کو ملے گی، نہ نبی اول آدم اول کو ملی تھی اور نہ آخری انسان کو ملے گی. اگر ہر ایک کو کامیابی ملی تھی اور ملے گی تو وہ اس رب کے دین کے ذریعے ملے گی جس کا نام اسلام ہے، اور اس اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، جس کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کے ماننے والوں کو مومنین کہا جاتا ہے. یہ دو ضابطے ہیں آپ کی زندگی کے اور یہ دو ضابطے ہیں میری زندگی کے. ان دو ضابطوں کے بغیر ہم میں سے ہر ایک نیرا تھا، نیرا ہے، ناقص تھا، ناقص ہے اور ناقص ہی رہے گا. بزرگوں، عزیزوں، بڑے قابل احترام میرے دینی بھائیوں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے تفسیر قرآن، دوسرا ہے تصحیح قرآن. دو لفظ آپ دھیان رکھیں گے. یہ دو لفظ اگر آپ پکڑ کر کے چلیں گے تو آپ کا، میرا، ہمارا سب کا بیٹھنا اصول ہو جائے گا. او بڑے بھائیوں، یہ دو لفظ پکڑیں گے؟ ذرا بولو نا یار. پھر تم تو ایسا بیٹھے کہ تم میرے مہمان ہیں، میں تمہارا نہیں. نمبر ایک تفسیر قرآن، بولیے. نمبر دو تصحیح قرآن. تفسیر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک پرزہ کھول کھول کر کے بتانا، اس کو تفسیر بولے. ٹھیک ہے؟ تصحیح کے معنی آتے ہیں کھڑا کھڑا، صاف صاف، سیدھا سیدھا، درست درست پڑھ پڑھ کے بتانا، اس کو بولیں گے تصحیح. یہ دونوں چیزیں انسان کی حیات اور زندگی کا جز ہے. تصحیح کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، تفسیر کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تصحیح کو چھوڑو گے تو نماز درست نہیں، نماز کے اندر کی لائف درست نہیں. تفسیر کو چھوڑو گے تو نماز کے بعد کی لائف درست نہیں. تفسیر سے قرآن کو سمجھو گے، تصحیح سے رب کے فرمان کو سمجھو گے، اس سے ملان کو سمجھو گے. تصحیح کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، تفسیر کا تعلق نماز کے باہر سے. مثلا اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر نہیں آتی، نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر نہیں معلوم، زندگی آپ کی بگڑ جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے زندگی میں جینے کے لیے تفسیر ضروری. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ تفسیر ضروری نہیں تو کائے سے لے کر تو رہبری وہ ہمیں بتلا دے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تفسیر قرآن زندگی کا حصہ نہیں تو اللہ نبی کو سورہ فرقان کیوں پھر فرما رہے ہیں وَفَسَّرْنَاكَ تَفْسِيرًا، کہ ہم کھول کھول کر کے بیان کریں گے آپ کے لیے اس کے ایک ایک آیت. ہم ان میں سے ہر ایک آیت کی تفسیر لے کر کے آئیں گے اور آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں. قرآن کی تفسیر پر ہی ہمیں چلنا ہوگا، یہ پہلا قدم اٹھے گا. اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے
ہمیں حدیث کا سہارا لینا ہوگا، یہ ہمارا دوسرا قدم ہوگا، تب جا کر کے جنت کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو ایک ہے تفسیر قرآن، دوسرے ہے تصحیح قرآن، قرآن کا درست پڑھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سادے سودے لوگ ہیں، اب نماز میں جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیجئے، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، پھٹ گیا کرتا رہ گیا، یہ مسئلہ ہے۔ کیا پڑھ رہے تھے کیا نہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو پرانا طرز چلتا تھا، ابا ببا توا ہوا، پرانے قاعدے چلا کرتے تھے، ماما سالن لائی، ترکاری لائی، کبوتر دم ہلا رہا ہے، ڈاکیا پوسٹ مین آیا، یسرن القرآن تھا نا پہلے قاعدہ بغدادی۔ تو اس زمانے میں جیسا قاعدہ بغدادی چلتا تھا تو لسان بغدادی چلتی تھی، فبے ایے آلائے ربے اماتو کذبان۔ تو اس وقت تک تو آدمی پہنچ جاتا تھا ہندوستان و پاکستان و افغانستان، تو اس وقت کوئی طور نہیں تھا، اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، جزائے خیر دے اس دور کی مرحوم ہستی، بزرگ ہستی حضرت مولانا غلام محمد صاحب مستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے خطے کے قریے کے ذرے ذرے تک اور حصے حصے تک قرآن کو تجوید سے پڑھانے کا مشن چلایا۔ وہ اللہ کا بندہ مٹی لے کر اوڑھ کر کے چین سے سو گیا، لیکن دنیا آج بھی اس ہستے کو خادم القرآن والمساجد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ سورج غروب ہو گیا لیکن اپنی لالی و شفق چھوڑ گیا، وہ چمچماتا چراغ گل ہو گیا لیکن اپنی شوریدہ اور اپنی کڑن سے بھری ہوئی ایک آنکھ سے سارے عالم کو منور کر گیا اور ہلا کر گیا۔ تجوید جو کہ بڑا حصہ تو تصحیح قرآن، قرآن کو صحیح نماز میں پڑھنا صرف امام صاحب کا حق نہیں ہے، مصلی کا بھی حق ہے، مقتدی کا بھی حق ہے۔ یہ مکتب کے ذریعے سے، آج کے اس جلسے کے ذریعے سے آپ کو یہی درس دیا جا رہا ہے، یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن درست پڑھ لو، قرآن درست کر لو۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی درستگی ضروری نہیں ہے، کل قیامت کے دن گردن پکڑ لی جائے گی۔ سنیے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ فرماتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا سیکھنا سکھانا لازم ہے، واجب ہے۔ جو قرآن کو درستگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ بے شک گناہگار ہوگا، کوئی شک نہیں اس کے گناہگار ہوگا۔ قرآن کو تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی ہوگا، بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو صحیح روش پر آنا ہی ہوگا۔ انگریزوں کی تو بڑی اتباع کر لیتے ہیں ہم، وہ جیسا بولتے ہیں ویسا، وہ جیسا سمجھاتے ہیں ویسا، وہ جیسا دکھاتے ہیں ویسا، ہم بالکل آنکھ بند کر کے اندھا دھند اندھ بھکت ہو کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹاک کی سپیلنگ کیا ہے؟ ارے بتاؤ نا جی، دھامن گاؤں بڑے والوں بتاؤ نا، TALK تو کیا ہے؟ اس کو ٹالک پڑھیں گے کہ ٹاک پڑھیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں اس کو ٹاک پڑھو، مجھے صاحب آپ کو سمجھا دے رہا میں اچھے سے۔ ارے بھی اس میں ایل ہے، نہیں بولے ایل ہے مگر نہیں ہے۔ کون سا قاعدہ؟ ہمارے باپ کا قاعدہ ہے، سن نہیں پڑتا۔ وہ ٹال کو سب ٹاک پڑھتے ہیں۔ اسکول کے سپیلنگ کیا ہے؟ سی آ گیا، یہ سی آ گیا تو پھر اس میں ایچ آ گیا، وہ اسکول کے بجائے اسکول دکھتا ہے۔ نہیں اسکول نہیں پڑھ سکتے تو اسکول ہی پڑھنا پڑے گا۔ ارے اس میں ایچ ہے نا بابا، نہیں ہائی بھی تو نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے انہوں نے اباؤں نے بولے، جیسے انگریزوں نے کہا اس کو لے لیا۔ نالج میں شروع میں کیا آتا ہے کہ اب یہ کون سے قاعدہ ہے؟ اب ہم تو کہیں گے کہ نالج کے نالج کیا کہیں گے؟ بولے شن، تو بولے شن ہی پڑھنا پڑے گا۔ کیا تماشا! وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ انگریزوں کی اتباع کی جا سکتی ہے، انگریزی کی اتباع کی جا سکتی ہے، لیکن وہ قرآن جو مسلم ہے، وہ فرمان جو
سوچا نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ میں میرے ایک ساتھی کے ساتھ ایک گاڑی آئی تھی اس زمانے میں بجاج ڈسکور. اس کے میرے خیال سے 3 کے بجائے 4 گیئر تھے. وہاں کھڑے تھے, نیلی نیلی گاڑی تھی. تو ایک صاحب آئے, ان کی گاڑی تھی. کہا بولے حضرت ذرا جی, میں ایسے ہی دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے. میں نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ جو ہے جو گاڑی ہے. تو میں نے کہا کیا یہ بجاج ڈسکور ہے نا؟ بولے مولانا صاحب بجاج ڈسکور نہیں, بجاج ڈسکور. اس نے تو بہت بڑا بتا دیا پاور. بولے مولانا صاحب بجاج ڈسکور نہیں, بجاج ڈسکور. تو میں نے بولا انہوں نے تو بہت. بولے ہر چیز کا ایک تلفظ ہوتا ہے, بولے ڈسکور لفظ ہے. بولے میں نے کہا اچھا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو میرے پاس بھی موبائل تھا. کبھی کبھی کبے کا بیٹھنا ڈالی کا ٹوٹنا ایسا واقعہ بن جاتا ہے, آدمی سوچتا بھی نہیں. پتلا سا موبائل تھا, میں نے بھی نکالا اور کھیلنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں گئے نہیں تھے. بولے مول صاحب آپ کے پاس تو اچھا موبائل دکھ رہا. میں نے کہا ہاں ہاں. بولے کون سا؟ میں نے کہا سونی ایکسپیریا. میں نے کہا سونی ایکسپیریا. میں نے کہا آپ انگریزی میں بہت زیادہ نکات اور اس کی باریکیوں پر دھیان رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کی عربی کا کیا حال ہے حضور؟ میں پوچھ سکتا ہوں عربی کا کیا حال ہے؟ بولے عربی بھی اپنی اچھی ہے. میں نے کہا آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ سنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے کو انگریزی سے آپ کے اعتراض نہیں ہے, لیکن ساتھ میں یہ اعتراض ہے کہ آپ کی عربی بھی ایسی ہے ہی کہ نہیں جس اعتبار سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس اعتبار سے کچھ ہے. میں نے کہا سورہ فاتحہ سنائیں گے اگر آپ کو ناراضی نہ ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ بولے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری پڑھی انہوں نے. میں نے کہا ترجمہ بول سکتے ہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے. میں نے کہا یہ ترجمہ تو ہے ہی نہیں, غلط پڑھ ہو ہی نہیں سکتا ترجمہ. ارے میں بولے قرآن پہ بتا دیتا ترجمے کے. آپ کہیں گے تو میں بولے ابھی اس پر نکال دیتا, کیا کہتے ہیں اس کو, گوگلز پر یوٹیوب پر نکال کر کے میں دکھلا دوں آپ کو. میں نے کہا دکھلائیے. تو انہوں نے دکھایا. میں نے کہا یہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بولے ابھی اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہیں آتا. میں نے کہا یہ ترجمہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا نہیں. بولے میں بھی تو یہی پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ چھوٹی ہے سے پڑھ رہے ہیں. قرآن چھوٹی بڑی ہا سے بتلا رہا ہے. قرآن جس ہا کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ حلق کے اندرونی حصے سے نکلتی ہے. آپ جو ہے سے پڑھ رہے ہیں وہ حلق کے اوپر کے حصے سے نکلتا ہے. اوپر سے ہاں نکلتی ہے, اندر سے ہاں نکلتی ہے. یہ ہاں ہا عین غین فا قاف کاف یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں. ذرا سا ادھر کا ادھر ہو گیا تو کہیں کی ماتی کہیں کروڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا ہو گیا. اگر آپ نے قرآن کریم میں کسی جگہ بڑے قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھ دیا تو ستیاناش, سروناش, بیڑا غرق, اندھے بہرے, مادرزاد, لنگڑے, لولو کا جو ہے تو قافلہ ہو جائے گا. وہ کب ادھر لڑک جائیں گے, کب ادھر لڑک جائیں گے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. قرآن کریم کہتا ہے الا من جاء بقلب سلیم. ہمارے پاس رحمتیں اس کے لیے ہیں, برکتیں اس کے لیے ہیں, رضا اس کے لیے ہے جو صحیح سالم مضبوط دل لے کر کے آئے گا. اگر بڑے قاف کے بجائے چھوٹا کاف پڑھ دیا الا من جاء بقلب سلیم, ترجمہ کیا ہوا؟ ہماری جنت اس کے لیے, رحمت اس کے لیے, برکت اس کے لیے جو موٹا تازہ کتا لے کر آئے. کہاں کا مطلب کہاں چلا گیا؟ آپ نے قلب کو قلب کر دیا, دل جہاں تھا وہاں کتا بنا دیا. تو بتاؤ تو صحیح نماز کا کیا عالم ہوگا؟ کیا ستیاناش نہیں ہوگا؟ کیا سروناش نہیں ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ مخارج جو بچوں نے سنائے ہیں, مولوی شعیب نے جو ان پر محنت کی ہے یہ کوئی معمولی محنت ہے. انہوں نے قلب کو قلب باقی رکھا ہے, کتا نہیں بننے دیا ہے. یہ ان کی اصل ہے. انہوں نے دل کو دل رکھا, اسے کتا بننے نہیں دیا. ذرا سا نیچے آئیے. اللہ اکبر. آپ کی
بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. بچے کس سلیقے سے مخارج سنا رہے تھے، تنوین کے ضابطے بیان کر رہے تھے، اظہار حلقی کیا ہے، شفوی کیا ہے، نون غنہ مد کیا ہے، اور ادغام کس کو کہتے ہیں، خیشوم کون سا باسا ہے، سفیر کی سیٹی کیا ہے. یہ آپ جو سن رہے تھے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مکمل الیکٹرسٹی ہے جو دماغ کی بتی روشن کر دیتی ہے. جی اللہ اکبر، اس کا ترجمہ ہے اللہ سے کوئی بڑا نہیں. مجھے تو یہ ترجمہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو ترجمہ اس کا ہے. لیکن اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے کوئی بڑا نہیں، تو نہ چھوٹا کوئی بڑا ہے نہ بڑا کوئی بڑا ہے. بس اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بڑا نہیں، یعنی وہ سب سے بڑا ہے. اگر آپ نے شروع میں حمزہ بڑھا دیا اللہ اکبر، بہت سی اذانیں آپ سنتے ہیں، کیا ترجمہ ہوا؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ جسے اللہ کی بڑائی میں شک ہو گیا، بتاؤ اس کی اذان اور اس کی نماز کا کیا حال ہے؟ کسی نے اخیر سے الف بڑھا دیا، اللہ اکبر، جیسے آپ بعض اذانوں میں سنتے ہوں گے، جیسے آپ بعض وقت تکبیرات نماز میں سنتے ہوں گے. اللہ معاف فرمائے، کیا ترجمہ ہوتا ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ بڑا شیطان ہے، نعوذ باللہ. اللہ ایک کڑوا اور زہریلا ڈر ہے جس کی قبائل، جنگلی قبائل پوجا کیا کرتے تھے. بتاؤ تو صحیح، اسے اگر کہیں کی ماتی کہیں کا روڑا، خان نے کنبا جوڑا نہ کہے تو اور کیا. ہماری خطا ہمیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ عربی سے ناواقفیت کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ اور اس سے دور رہنا، غفلت برتنا ہمیں کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ اور وہ سورۃ الفاتحہ جس سے بھائی سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے. یہ بڑی ہاں سے ہے، تم نے چھوٹی ہاں سے پڑھا. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ میں نے جو پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے. تم نے جو پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام پھٹے پرانے چیتھڑے چندیاں کپڑے اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے. تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو، یہ تذلیل کر رہے ہو، رب کے لیے عزت کے بول بول رہے ہو یا ذلت و حقارت کے بول بول رہے ہو؟ او دھمنگا والو بتاؤ، تجوید اور قرآن کی تصحیح ضروری ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو، جی ہاں بولو یا جی نہیں بولو؟ جی کچھ تو بولو، ارے منہ تو کھولو. ضروری ہے، ضروری ہے. جزاک اللہ. جب تک ہم ہلتے نہیں اور جب تک ہم کھلتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ روڈ ایسے رہے گا، یہ روڈ بدلے گا نہیں، اور ریڑھ کی ہڈی بھی نہیں بدلے گی، ایسے رہیں گے. روڈ اور ریڑھ دونوں برابر رہیں گے. خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو قرآن ہونا. اس لیے کم سے کم زمانے کی چال کے ساتھ چال ملا کر کے چلنا سیکھ لیے. وقت کی چال سے چال ملا کر کے چلیے، کوئی آپ کے ساتھ چال نہیں چل پائے. جی ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بولیے قرآن کو درست پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات بھی بیداری کی مشق. آپ درست شریف پڑھتے ہیں روزانہ؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ، اے اللہ درود و رحمت کاملہ نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، جیسے کہ آپ نے درود و رحمت و برکت. خلاصہ ترجمہ نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. لیکن اگر آپ نے صاد کے بجائے سین سے پڑھ لیا، حالانکہ سین، صاد اور سین ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ایک میں سیٹی ہے، ایک میں پرگنگ نہیں ہے، اور ایک میں سفیر اور چڑیا کی طرح آواز ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے نکلنے میں. حالانکہ دیکھیں آپ، ان کے نکلنے کا مقام یہ ہے، لیکن پڑھنے کی کیفیت اور ہے. لیکن آپ نے صاد کے بجائے سین پڑھ لیا، صاد کے بجائے سین پڑھ لیا، صلی کے بجائے صلی
پڑھ لیا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ، اے اللہ درود و رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر کسی نے سین سے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد نعوذ باللہ وعلی آل محمد نعوذ باللہ کما صلیت نعوذ باللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نعوذ باللہ من ذالک، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا اے اللہ تو تلوار اٹھا لے جناب محمد رسول اللہ کی گردن پر، جیسے اس سے پہلے تو نے تلوار اٹھائی تھی ابراہیم علیہ ابراہیم کی گردن پر۔ نماز پڑھ رہے ہو یا بکھیڑا کھڑا کر رہے ہو، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لے تو، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لے تو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ ہم تو سمجھ رہے آؤ ڈھکو چھپو یوں یوں کرو تیوں تیوں کرو ہو گئی نماز کو۔ اسی لیے تو امام لوگوں کو ہلکے میں لے لینا ہم نے کر کے کہتے تبلیغ والے ہلکے میں لو تو پتہ چلے گا کہ کتنا بھاری ہے۔ ابھی ہمارے اماموں کی بھی غلطی ہے، ہلکے اچھے اچھے کو ہلکے میں لو، اپن ہلکے میں نہیں لے رہے۔ امام صاحب بھی کیا کریں گے بیچارے، ان کو سب کو بھاری میں لے رہے۔ مسئلہ ہے قہر درویش پر جانے درویش، مسلح گردنوں پر آویش، ظلم بڑھ گیا ہے امت پر۔ اپن تو صاف بولتے بھائی، کیونکہ اپنے کو یہ ہے کہ ڈبل سے دامن گاؤں بڑے، اپنے کو بلانا نہیں، سمجھ میں صاحب جو بات ہے اس ایک بیچارے امام صاحب مصلی پر بیٹھے تھے، ایک حاجی صاحب، میں کسی کو لفظ حاجی کہہ کر کے ٹارگٹ نہیں کر رہا، عموم بات بول رہا ہوں، حاجی صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ امام صاحب بیچارے بولتے کیا نہ کرتے ہیں، کرنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ جو ہمارے حاجی صاحب ہیں نا بڑے نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ نفل پڑھ رہے تھے، جیسی نیک کا لفظ سنا تو یہ تین انگلیاں پھیل گئی اسی اور ایسا ہو گیا۔ کہا ماشاءاللہ ہر سال جو ہے قریب غربا میں کپڑے بانٹتے ہیں تو حاجی صاحب کے تندر اب تندے بھی پھول گئے۔ اس کے بعد میں کہا امام کا علماء کا بیچارے دھیان رکھتے ہیں، کیا کہنے ہیں حاجی صاحب رکو لمبا کر دیں، اب یہ بیچارے تعریف کرتے رہے بولتے رہے، کیا کریں گے، ظلم سے بچنا ہے تو کریں گے۔ ہم عورت سے لڑ کر کے آتے ہیں، نزلہ امام صاحب پر پھینکتے تھے، ٹوٹی بند بھی رہی تو ہم کو دور سے چالو دکھتی، ایسا قریب جا کر دیکھنا پڑتا، کچھ تو نہیں دکھ رہے، وہ سب گھر والی کا ٹینشن امام صاحب کا، وہاں جمن نہیں دیتی بیچاری، غریب کی جورو سب کی بھابھی رہتی، امام صاحب کا مظلوم بیچارہ بولے تو منہ جلے، اور لفظ شاہی کرے تو بولتے چغلی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کرے تو کیا کرے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، پھر نماز ہوئی ان کی، اس سے پہلے کہ امام صاحب اور وہ لوگ اٹھتے، اسپیڈ سے حاجی صاحب آئے اور کہنے لگے ارے امام صاحب تم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اپن ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جو سر پر سجدہ ہوا زمین پہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل ہے صنم عاشق، کیا ہے، کس کو دبا رہے ہم، جو دبے ہوئے مظلوم پر ظلم کرنا، مرے ہوئے کو مارنا، کمزور آدمی کیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں اپنے اللہ سے ملاتے ہیں، اپنے اللہ سے ہمارا تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ۔ ایک صاحب مجھے میرے مدرسے کے باہر ملے، انہوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا اور مفتی صاحب خیریت سے، اللہ کا فضل ہے، آپ اچھے، بعد میں اتبارہ بازار مل گئے، اور مفتی صاحب کیا حال ہے، میں نے کہا اللہ کا فضل ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بعد میں آرا مشین کے پاس مل گئے، اور کیا بولتے مفتی صاحب، اللہ بہت بڑھیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد میں پھر ایک جگہ مل گئے، جیسے انہوں نے کہا ایک منٹ، اللہ کے بندے یا تو میرے سے چائے پی لے تو میرے کو پلا دے، کیا تماشا لگا رکھا بھائی، اور مفتی صاحب بڑھیا مفتی صاحب، نیرا سوکھا سوکھا مفتی صاحب، آج تک کبھی مسافر دیا نہیں اور ہاتھ میں ہری پتی دیا نہیں، نیرا تم سے تو اچھے، میں نے کہا وہ ہرے پٹ کے کہ اپنے امام کو چومتے چومتے بغل میں چوم ڈال تماشا بنا رکھا، تم سے اچھے تو میں نے کہا بہرے لوگ ہیں۔
اور مفتی صاحب، اچھے مفتی صاحب، خیریت مفتی صاحب، ہمارے ایک مہمان دوست تھے بیچارے، اللہ اچھا رکھے، وہ سخی آدمی تھے، وہ مدرسے میں جب بھی ملنے آتے تھے تو مجھ سے بولتے تھے مفتی صاحب ایسا یتیم بچہ ہے کیا ہے نا بھائی صاحب بلاؤ نا اس کو بلائے، وہاں کھڑے ہو کے اور بیٹے اچھے سر پر ہاتھ گھماتے رہتے تھے، تھوڑی دیر پر بھیج دیتے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کیا ہے جی سر پر ہاتھ گھماتے رہتے حاجی صاحب تم بار بار؟ ارے بولے حدیث میں سنے نہیں کہ تم نے کیا چیز؟ بولے بھائی یتیم کے سر پر ہاتھ گھماؤ، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ میں نے کہا بس ہو گیا، تب تو پھر پوری امت میں جتنے یتیم ہیں سب ٹکلے ہو جائیں گے، جو آئیں گا ہاتھ گھما کر کے جائیں گا جو۔ ارے میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پر ہاتھ گھماؤ، اس سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال اس کے جیب میں، ایسے تو ساری امت کے یتیم ٹکلے ہو جائیں گے۔ امام کی قدر کا مطلب ایسا نہیں ہے اور مفتی صاحب اور مولوی صاحب، اور کتنا کھول کر کے سمجھو، سمجھے کیا نہیں بول رہے ہیں؟ میرے عزیز بزرگ اور دوستو، میرے ایک ساتھی تھے اکرم صاحب، کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی مکرم کا نکاح۔ ہم لوگ مسجد میں پہنچے، جب ہم مسجد میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کوئی ہے نہیں مسجد میں، رجسٹر بھرنا باقی تھا نکاح کا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا امام صاحب کہاں گیا؟ مسجد کے بغل میں لگا ہوا گھر، وہیں رہتے ہیں چار، انہیں سے لے لو۔ میں گیا، بس کنڈی کھٹکھٹانے والا تھا کہ اندر سے میں نے میاں بیوی کے جھگڑنے کی، بیوی ریس ہو رہی تھی شوہر پر، یعنی امام صاحب پر، کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ آ کر کے زندگی برباد ہو گئی، بچیاں جوان ہو گئی ہے، نکاح کو آ گئی ہے، رمضان بقرعید آتی ہے، سال بیت جاتے ہیں، کوئی نیا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کل بھی رات میں دال چاول اور آلو چاول پکتا تھا، آج بھی وہی حال ہے، آپ دوسروں کے لیے دوڑتے ہیں پھرتے ہیں، لوگوں کی بچیوں کے رشتے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، تمہاری بچیوں پر تمہارا خیال نہیں ہے، لوگوں کے پرانے کپڑے لاتے ہو، کاٹ کر کے میں ان کو پہناتی ہوں، تم کب اپنے بچوں پر دھیان دو گے؟ امام صاحب بیچارے کہہ رہے تھے اللہ کی بندی صبر کر لے، ہے نا میرے ساتھی، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہے، گاؤں کے لوگ میرے ساتھ ہے، فلاں حاجی صاحب، فلاں ذمہ دار صاحب، سبھی تو میرے ساتھ ہے، کیوں ٹینشن لیتی ہے؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیا ہے سب کا ساتھ، کون کس کے کتنے ہیں ساتھ، سب معلوم ہے۔ اکرم بھائی کہنے لگے مجھے دیر ہو رہا تھا، ورنہ جو ہے تو میں بہت زیادہ اور ان کی باتیں سنتا، میں نے کنڈی کھٹکھٹا دی، امام صاحب نے فوراً کہا اللہ کی بندی خاموش ہو جا، کوئی آ گیا، بس خاموشی چھا گئی اور وہ سیدھے دروازے پر آئے۔ میں نے سوچا ایک غمگین چہرہ دیکھنے کا، میں نے سوچا بس مردہ چہرہ دیکھنے کا، مرجھایا ہوا چہرہ دیکھوں گا، ایک روتی ہوئی صورت، ایک ادھار اور ویران صورت میں دیکھوں گا۔ لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھتے ہی کہا بھائی اکرم صاحب السلام علیکم، آئیے، بڑے صحیح وقت پر آپ آئے ہیں۔ ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا، گلابوں کی طرح کھل رہا تھا، مہک رہا تھا، میری آنکھیں ڈبڈبا گئی، میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا امام صاحب میں آپ کو فرشتہ کہوں، میں آپ کو انسان کہوں، میں آپ کو کیا کہوں؟ ایک طوفان آپ کے سینے میں ابل رہا ہے، مصیبتوں کا پہاڑ آپ کے سر پر پڑا ہوا ہے، تیراوتار کٹاٹوپ اندھیرے میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن آپ اس طوفان کو چہرے پر ذرا ظاہر نہیں ہونے دیتے، آخر آپ کیسے نکل جاتے ہیں، کیسے پی جاتے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا اکرم بھائی یہ بات تو ہم نے پہلے دن ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننے کے دن ہی سوچ لی تھی اور سر پر کفن باندھ لیا تھا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء، کہ میرے بیٹو، اے میرے روحانی بیٹو، میرے علماء، میرے وارث تو سنو، سب سے زیادہ مصیبتیں بلائیں سب سے پہلے ہم پر آئیں گی، اس کے بعد تم پر آئیں گی۔ اسی دن ہم نے کفن باندھ لیا تھا اور سارے انسانوں سے، عوام و خواص سے، غریبوں سے، امیروں سے، شریفوں سے، شریروں سے، رذیلوں سے، عظیموں سے، عزیزوں سے، جزیلوں سے، سرخیلوں سے، سب سے کہہ دیا تھا اے گردش زمان تو ہم سے نہ الجھ، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی۔ ہم تو وہ ہے، ارے تم ہمیں دکھاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا، تم ہمیں ٹھیکہ بتاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا، ارے تم علماء کی گود میں ڈالے گئے ہو، محمد الرسول اللہ نے اس امت کو اپنے وارثوں کے گود میں رکھا ہے،
احوالات کا تمہیں علم ہوا ہے، تم اسی گود کو رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ کیوں مرے ہوئے کو مارتے ہو یار؟ کیوں مظلوم پر ظلم کرتے ہو؟ کیوں دل دکھا دیتے ہو ان علماء کا؟ ارے یہ دکھی دل ہے، تمہیں کیا معلوم جب ان کا دل دکھتا ہے؟ ارے تمہارے دل دکھتے ہیں تو تمہاری ماں تک اس کا اثر پہنچتا ہے، تمہارے دل دکھتے ہیں تمہارے باپ تک اس کا اثر پہنچتا ہے، تمہارے دل دکھتے ہیں تمہاری آل و اولاد تک اثر پہنچتا ہے، تمہارے دل دکھتے ہیں اگر تمہارا رسوخ ہو سیاست و حکومت تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ لیکن جانتے ہو جب ان علماء کے، ان ائمہ کے، ان حفاظ کے دل دکھتے ہیں تو سیدھا گنبد خضرا کے مکی محمد عربی سلطان اعظم نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ اور یہ جب کہتا ہے عالم مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں انہیں پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ پتہ چلتا ہے کہ اس عالم کی آنکھ گنبد خضرا کے پیچھ جا کر کے پہنچتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے بارے سے گزرنا آسان ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ یہ حالات، یہ حوادث، یہ بھوک پیاس تکلیف کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ ہم تو بنائے اسی لیے گئے ہیں۔ ہم نے صرف علم کی نہیں حلم کی بھی سند لی ہے ساتھ میں، حلم کی بھی سند۔ ہم صاحب کہتے ہیں ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، کیا کروں میں کہ میری عادت ہے مسکراہٹ۔ ہماری مسکراہٹ کے راز کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے بھائی، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ امام احمد بن حنبل وقت کا وہ عالم دین جو ایک پیلر ہے، چار ائمہ میں ایک امام، صاحب فتویٰ دے دیا دو ٹوک، علماء کی بات دو ٹوک۔ اگر آپ علماء کو منبر پر صحیح چھوٹ دینا اور صحیح دعوت کی اجازت دینا تو ساری دنیا کا باطل مٹ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا، صاحب دو ٹوک فتویٰ دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ قرآن کریم، اس کے وہ الفاظ جو آپ کے کان میں گونج رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جس کاغذ کو تم، جس لکھے ہوئے کو تم جلتا ہوا مٹتا ہوا دیکھ کر کے کہہ رہا ہو کہ مخلوق ہے، یہ تمہاری سوچ صحیح نہیں ہے۔ کاغذ جل سکتا ہے، سیاہی مٹ سکتی ہے، لیکن یہ الفاظ جو تم نے سنے ہیں یہ کیسے مٹیں گے؟ اس نے فتویٰ دیا کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ باقی ہے، اس کا کلام باقی رہے۔ اس زمانے کے معتزلیوں نے فتویٰ دیا، منصور نے ان کی بات مان لی کہ جیسے کاغذ جل جاتا ہے سیاہی مٹ جاتی ہے تو اللہ کا کلام بھی مخلوق ہوا، جب اللہ مخلوق ہوئے نعوذ باللہ ان کا کلام مخلوق ہوا تو اللہ بھی مخلوق ہو جائے گا۔ مارے غضب اور غصے کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ 100 کوڑے مارا کرتا تھا خلیفہ منصور۔ اور خاندان کون سا؟ سید خاندان، سادات کا خاندان، سید خاندان سے، محمد رسول اللہ کے خاندان سے روزانہ 100 کوڑے مارتا۔ اور کوڑا کیسا تھا؟ ایک چمڑے کی لڑی، اس کے اوپر تار لپٹا ہوا اور بیچ میں کانچ کے ٹکڑے لگائے تھے۔ کبھی کبھی جب کوڑے مارے جاتے تو کپڑے ابھر جاتے، چمڑی پھٹ جاتی تھی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اس عالم ربانی کا یہ عالم تھا کہ دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے پہلا کوڑا معاف کر دے، تیسرا مارنے سے پہلے دوسرا، چوتھا مارنے سے پہلے تیسرا، پانچواں مارنے سے پہلے چوتھا، اور 100 مارنے سے پہلے 99 مکمل روزانہ کوڑے یہ کہہ کر کے معاف کرتے کہ اللہ آپ اس پر پکڑ نہ کیجئے، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ داری رکھتا ہے، سید ہونے کی وجہ سے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اتنا وسیع دل ہوتا ہے ایک عالم ربانی۔ ایک دن مارے غصے کے کہا مان لے میری بات، فتویٰ بدل دے، بات بدل دے، لیکن بات نہیں بدلی، اس قدر مارا کہ گوشت کے ٹکڑے زمین پر نکل کر کے گر پڑے۔
خون جم گیا, بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب کچھ قنوت کی آئی, کھڑے رہنا چاہا, رہ نہ پائے, پھر گر گئے, اور پھر اسی میں نیند آ گئی. کیا دیکھا خواب میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خوابی میں اٹھ کر کے دیوار کو ٹٹولتے ہوئے دھیرے سے کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے نبی مکرم شفیع اعظم کی طرف بڑھنے لگے. آگے بڑھتے گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جا کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا. ادھر سے چلے گئے تو اللہ کے رسول نے چہرہ ادھر سے پھیر لیا. ادھر سے گئے تو ادھر کو پھیر لیا. ادھر سے آئے تو ادھر کو پھیر لیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب ہی میں اپنے بال نوچ ڈالے, اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور چیخ کر کے کہا کہ اس کمینے کتے رزیلے احمد بن حنبل کو اپنے زندہ ہونے پر شرم آ رہی ہے. میں مر کیوں نہیں گیا کہ رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہے, اپنا چہرہ مجھے دکھا نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا, احمد بن حنبل تجھے کیا شرم آئے جیتے ہوئے کہ میں تجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤں؟ ارے مجھے خوش شرم آ رہی ہے اپنا چہرہ تجھے دکھاتے ہوئے کہ میرے خاندان کے لوگ تجھے روزانہ 100 کوڑے مار رہے ہیں اور تو انہیں اس لیے معاف کر رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. احمد بن حنبل تیرے قربانی کو میرا سلام. کتابوں میں تمہاری میری نہیں, ان علماء کے قربانیوں سے سجی ہوئی داستانیں لکھی. اللہ کا احسان ہے, اس درد کو سمجھے. 10 سال مدرسے میں لگانا, اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے سال لگانا. دیکھو آپ کے مولانا ریاض صاحب تو دوسرا سال لگانے چلے گئے ہیں. جب دوسرے سال میں باپ افریقہ میں ہوگا اور جس دن چھوٹا سا بچہ ماں سے پوچھے گا ماں ابا کب آئے گے, اس وقت جو ماں کے دل سے ٹیس اٹھے گی اس ٹیس کا بدلہ آپ دے سکتے ہیں. بچے کا جو آنسو چھلکے گا آپ اس کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے ہم اپنی زبانوں کو ذرا روک لگائیں. ان علماء کی محبت کو, ان کی زیارت کو جو عبادت کہا گیا ہے صرف کہا نہیں گیا ہے, کر کے دکھانے کا بھی کہا گیا ہے. میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑو کڑو تھو تھو نہیں کہا گیا. سمجھے نا, عمل اصل ہوتا ہے, کر کے دکھانا اصل ہوتا ہے. کر دکھانے کا دودھ پیڑا دودھ پیڑا دودھ پیڑا کہنے اور رسگلہ کہنے سے دن بھر آپ بیٹھے رہے کہتے ہوئے منہ میٹھا نہیں ہوگا. ذرا سا ٹکڑا منہ میں رکھ دو, منہ میٹھا ہوتا ہے. بس اللہ کے لیے واقعتاً سچی محبت کہہ کر نہیں, کر کر دکھا دیجیے. مزہ بے شک کہہ کر نہیں, کر کے میرے بڑے موجود ہیں. کہہ کر نہیں, کر کے دکھا دیجیے, کر کے دکھا دیجیے. آپ جس دن کر کے دکھا دیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے کے 2 پٹوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال. اگر کوئی تیز رفتار ہمارے زمانے کا گھوڑا یا گاڑی آج یہاں سے نکلے تو 500 سال جب دوسری جگہ پر پہنچے گی وہاں اس کا دوسرا پٹ ہوگا. وہ سب کے سب ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح لوگوں سے بھرے پڑے ہوں گے اور جنت کے لوگ جا رہے ہوں گے. انہی لوگوں کے بیچ میں ایک مولوی صاحب بھی جا رہے ہوں گے. اچانک فرشتے نیزے لگا کر روک دیں گے, او مولوی صاحب رکو, کہاں جا رہے ہو؟ تو جن کے دل میں موتی چور کے لڈو پھوٹتے نا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. لوگ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اس سے کھنت کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسا. ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے ایم پی کے اندر, ایک امام صاحب نے نیت بانے اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھے. قل اعوذ برب الناس اور جنت الناس سب جو پورا پڑھ لیے. اب جن کا جو ہے تو ماشاءاللہ ان کی تو بن کر کے آئی. اب وہ امام صاحب نے چار میں پڑھ دی. ساری دنیا کا ٹینشن, جتنے گھر ہے محلے میں اتوں کا ٹینشن. تم کو صرف تمہارے گھر کا ٹینشن, تم کو صرف تمہارے بچوں کا ٹینشن, تم کو صرف تمہارے رشتہ داروں کا ٹینشن. ہم کو
امام صاحب ہماری بچی کیسا اس کا پڑھنے پڑھانے کا؟ اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ امام صاحب رشتہ نہیں ہو رہا نا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ارے بہت بے برکت آ گیا، انشاءاللہ۔ یہ سب کس کو سنا رہے صاحب؟ سارے قطع کھانے امام صاحب کے کان میں ہے نا، وہ کان تھوڑی ہے سننے کی دکان ہے نا، وہ سب کا سننے والے کو امام بولتے نا، ہے کہ نہیں؟ کر کے تو اللہ تعالیٰ سب کو بولتے خاموش، امام بول رہا نا اس کو اکیلے کو بولتے، ان کا بولا ہوا تمہارا بولا ہوا، یہی ذمہ دار ہے، یہی ذات ہے، سمجھے؟ تو اب انہوں نے سورہ فاتحہ ٹینشن میں پڑھ دیے، والناس پہلی رکعت میں۔ اب دوسری رکعت ہی تھی، امام صاحب کو ہوش آیا، ارے سورہ ناس پر تو قرآن ختم ہو گیا، اب آگے پڑھنا کیا؟ رہتا کسی کو مسئلہ معلوم رہتا نہیں، کسی کو نہیں معلوم، سورہ ناس آ گیا تو ڈبل سے اور ایک بار سورہ ناس، کوئی تھوڑی ہوتا ستیہ ناس، ایک ہی سورت 2 بار پڑھ دینے کا کیا ہے اس کے اندر؟ اور نہیں تو شروع سے الف لام میم سے شروع کر دینا، کیا ہے اس کے اندر؟ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ رمضان کے مقتدی کا ختم ہے، وہ کہ تیرا ختم ہے یہاں سے تو آئندہ سال رمضان میں جائیں گا، وہ مقتدی کا ختم ہے، وہ قرآن کا ختم نہیں ہے، کیونکہ مسجد سال بھر ڈھونڈتی ہے نا، پھر کہاں گئے کر کے مقتدی ہمارے، تو مقتدیوں کا ختم ہے وہ۔ اب انہوں نے دیکھے بیچاروں نے تو بیچارے رک گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ جیسے ولا ضالین پڑھی، ایک دم رک گئے۔ جس کے دل میں امام صاحب کے لیے کچھ تھی تو اب وہ کیا لقمہ دینا، تو لقمہ دینے کے چکر میں ان کے منہ سے نکل گیا، لگا بیٹا اب کیا لگا یعنی اب اٹک گئی شطرنجی، ٹینشن میں باتیں کر لیے نماز میں، تو ایسے پکڑ میں آ جاتے ہو۔ ایسا مت کرو یار، جس امام کے ذریعے تمہاری نماز اللہ تک پہنچتی ہے۔ دیکھو آسان میں بات کہتا ہوں، امام صاحب سے اگر ناراضگی ہے تو امام صاحب کو ایک طرف لے کر بیٹھنا، بولنا بھائی میں تمہارے سے اس معاملے میں ناراض ہوں، اور امام صاحب ان سے کہیں اپنے معاملے کی صفائی دے دے کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، اگر غلطی ہے تو انشاءاللہ نہیں ہوں گی، لیکن غلطی نہیں ہے تو آپ اپنا دل صاف کر لیجئے، ورنہ اللہ کے ہاں پہ مجھے بنے۔ سب سے اچھا مسئلے کا حل ہے چھو چھو کرنے کے بجائے آپس میں بیٹھ گئے اور بات چیت کر لیے، نہ کوئی فتنہ ہوتا نہ کوئی لفڑا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس کا مطلب بہت مسئلے پھٹافٹ آئے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو ملائے، اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک صاف رکھے۔ تو امام صاحب، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جن کے دل میں علماء کے لیے کچھ ہوتی ہے وہ سوچ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہاں امام صاحب کی شطرنج اٹک گئی، بڑے جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر کے تیر برسایا کرتے تھے، میزائل ڈالا کرتے تھے، دنا دن ٹوچ ٹوچ کے لان تان کے ساتھ بولا کرتے تھے، آج تو ان کا ہی معاملہ پھنس گیا۔ لیکن جب اگلا جملہ سنیں گے، حاتم غیب پکار کر کے کہے گا تو سب کی ہوا اکڑ چکی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہنے والا کہہ رہا ہوگا او مولوی صاحب، وہ لوگ جنہیں تم سے محبت تھی، تمہیں جن سے محبت تھی، جو تمہارے پاس آتے، تم جن کے پاس جاتے، جو تم سے علم لیتے، جن کو تم علم دیتے، جو تم سے مسائل پوچھتے، جن کو تم مسائل بتاتے، ان سب کو کہاں چھوڑ رہے ہو؟ سب کو لے کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ جس پر ہاتھ رکھو گے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، علماء کا ساتھ، اہل علم کے ساتھ لگ کر کے رہو، اللہ تعالیٰ نجات کی کگار پر لے جائے۔ ان کی قربانیاں ہماری قربانیوں سے بہت اونچی ہے، سمجھاری بات۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، یہ جو مکاتب ہے، مدارس ہے، ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے ہمارا بہت کام آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے مکاتب کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ایسے مکاتب وجود میں آ رہے ہیں، اور ہمارے بچے قرآن کی تصحیح کی طرف، عربی کی تصحیح کی طرف جو ہماری توجہ مبذول کرا رہے ہیں، اس کی برکت سے ہماری زندگیاں کو لوگ گزار ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے صاف ستھری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالیں، سب ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جن کے نہیں ہیں تو ناتی پوتی بھتیجے ہوں گے وہ ان کو ڈالیں، ایک بھی بچہ نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک جگہ تو ہم جماعت میں گئے تھے، گشت میں نکلے تو عجیب منظر ہم نے وہاں دیکھا، صبح 7 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک ایک بچہ کے چیڑی کا بچہ بھی نہیں جاتا محلے میں۔ ہم نے سوچی کہ کیا بات ہے، بچوں کی آوازیں گم کیسے ہو جاتی ہیں؟
تو ہم نے دیکھے کہ 2-4 بڑے میاں تھے، ہاتھ میں بیت تھی ان کے، بیت دادا ایسا لے کر کے گھوم رہے تھے وہ محلے میں. کیا ہے بولے ان کو بچہ دکھ جائے تو یہ بالکل یمراج کے جیسا پکڑتے ڈائریکٹ مکتب میں پھینک کر دیا گیا. ایسے اگر گلی گلی میں ہو جائے ایک دم دادن دادا اپنے تو مزہ آ جائے. لیکن تم بھی برداشت کرنا، تمہارا تو ایسا ہے کہ میرے بچے کو ہاتھ لگانا نہیں، گھر کے دیکھنا نہیں، دیکھا دیکھا کرا کرا. اس لیے بھائی امام اور مولوی علماء میں کیا بولتے جانتے ہو بھائی کہاں سختی کرنا، ماں باپ نے کیا ذرا ذرا سی بات پر لڑایا ہے. ایک بار ہم ایک گاؤں میں گھس گئے سر، باہر سے جانا تو جلسے میں جا رہے تھے، گاؤں میں سے گاڑی بیان ہو گیا. ٹھیک ہے ٹینشن مت بات کر. گاؤں میں سے گاڑی ڈال دی ایسے. اب گاؤں میں سے گاڑی ڈال دیے تو وہ سارا ایک جگہ بھیڑ جمی تھی. میں نے میرے ساتھ والے سے کہا بھائی ہٹاؤ اپنے کو آگے جانا ہے. وہ وہاں گئے تو جھگڑا ہو رہا تھا وہاں. ایسا چھوٹی سی نالی تھی، پہلے تو اپنے یہاں راستے کم رہتے، پھر اس پہ اپنے چبوترے، پھر اپنے کھراڑے ہے نا، پھر وہ بکری آ گئی تو وہ بھی، مرغی آ گئی تو وہ بھی. ہمارے بہت بڑے مسئلے، ہم کو بھی رہنے ہونا، ہمارے ان کو بھی رہنے ہونا، یہ بھی مسئلہ ہے. ابھی سنائے نا بچے، ابھی میں تو سوچ رہا تھا کہ اس میں ایک اور حدیث آ جاتی مولانا شعیب صاحب تو مزہ آ جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستے پر اپنا ایسا سامان ڈالے گا جس سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوگی، اللہ اس کی نہ نفل نماز قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی ریتی ڈال دینا، کہیں بھی اینٹا، کہیں بھی مٹی، کہیں بھی کھود دینا. سمجھا رہی بات؟ یہ مت بولنا تم نے آتے آتے کہاں کا دیکھ لی، میرا حساب مت لو، میں تو چلا. بات کے آنے والوں کی فکر کرو، میں تو چلا، ڈبل سے آتا نہیں آتا بات کی بات ہے. لیکن یہ بات شریعت کی ہے، اصول کی بات ہے. جی ہاں، یہ حدیث میں اپنے سامان سے راستے میں ڈال کر کسی کو تکلیف نہ دو، نہ اللہ تمہاری فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. بہت اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا، کسی مسئلے کو تکلیف نہیں دے سکتے. جی ہاں، تو اب وہ چھوٹی چھوٹی گلی تھی، ادھر بھی نالی تھی ادھر بھی نالی تھی. اب یہ صاحب وہاں پر گئے تو میں نے کہا یہ گئے بھائی تو اللہ کے بندے یہ وہیں رکے. جھگڑا چل رہا تھا اور گالیوں کی بوچھار تھی، ایک سے ایک گالی صاحب ایسی جو کسی کمپنی میں نہ بنے، وہ اپنے محلوں میں سننے مل جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. جی جی میں تو اپنی ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کروں گا کہ آپ نئی نئی گالیاں ایجاد کرنا بند کر دیں. کیونکہ بچہ جو ہے پروڈکٹ اپنا وہ کمپنی کا مال باہر جا کر فری میں بیچ رہا ہے. بولنا نہیں پڑ رہا، جو وہ وہاں کمپنی میں پروڈکٹ ہے وہ باہر لا کر کے بیچ رہا ہے. اس سے سمجھ میں آ جاتا اماں اور ابا نے جو ہے کمپنی کا مال اس کے پاس کیا دیا. اچھا بچوں کو معلوم ہے کہ میرا باپ جو ہے کیا ہے. 2 بچے جھگڑ رہے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیے. ایک بچہ دوسرے بچے سے کہنے لگا اے اب کسی نہیں کھیتے کھانا، میرا باپ بہت خطرناک ہے. بولے آنکھیں میں کا کاجل چرا لیتا تو پتہ نہیں چلتا، کتوں کے جیب ایسے کھڑے مار لیے. بولے میرے ابا. ایک بولے میرا ابا بہت خطرناک ہے، یہاں سے ڈالتے تو وہاں تک چیرتے ہوئے لے جاتے. اور ایک بولتا میرا ابا کو جب چڑھ جاتی نا بولے تو پھر نہیں دکھتا. بولے سب کو بیٹھ لیتے. بچے کو یہ معلوم ہے اس کا باپ پیداڑا ہے، نشیڑی ہے، گردلہ ہے، جھگڑالو ہے، چور ہے، جیب کترا ہے، ڈکیت ہے. افسوس اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ حاجی ہے، اس کا باپ نمازی ہے، اس کا باپ دیتا ہے. ہم نے ایسا تعارف بھی نہیں کرایا، ایسا تعارف بھی نہیں دیا. بچے کھانا کھا رہے ہیں گالیوں سے ملا ہوا، بچے کھانا کھا رہے ہیں چغلیوں سے ملا ہوا، اس لیے وہی نکل رہا ہے. جی ہاں، اے کاش کہ میری ماں کھانا بناتے بناتے سورہ فاتحہ گنگنا رہی ہوتی. اے کاش کہ میری ماں برتن مانجتے مانجتے استغفار پڑھ رہی ہوتی. اے کاش کہ میری ماں کپڑے دھوتے دھوتے درود شریف پڑھ رہی ہوتی. اے کاش کہ میری ماں جھاڑو دیتے دیتے سورہ فلق ناس پڑھ رہی ہوتی تو گھر میں فرشتے آج سے اترتے. ان بچوں کے دل دماغ پر ان صورتوں کا قرآن کا اثر ہوتا، اس لیے کہ جن بچوں کو کھانا پینا ان مقدس صورتوں کا ملے گا، قرآن کی روشنی کا ملے گا، ان کی زبانوں پر گالیاں جاتی ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ بولتا رہوں مگر ٹائم ہی جاتا نہیں ہے. میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا. ہمارے حافظ محمد ذاکر صاحب میرے استاد ہیں، بڑے شہید، 50 سال سے ہی کی جگہ نام ہے.
تو ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے چھٹیوں میں ششماہی میں. میں بیٹھا تھا تو کسی ملک کی جنگ چل رہی تھی تو بہت باتوں میں منہمک تھے ہم. بچوں کا سن بھی رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے. ایک بچی آئی ہمارے نثار قریشی کی، وہ دھاگا لے کر کے آئی، اور دھاگا لے کر کے آئی تو اس نے کہا کہ پڑھ دو، ہمارا بابا بیمار ہے. تو حافظ صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم پڑھ دو. اب میں بھی پڑھ رہا گاٹا مار رہا، میں بھی پڑھ رہا گاٹا مار. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہمارے تعویذوں سے اس لیے کسی کو شفا نہیں ہو رہی کہ جہاں ہم دے رہے وہ جنم کا بے نمازی ہے. دھاگوں سے فائدے نہیں ہوگا. گلے میں دھان کھانا پڑ کر کے دھان دے کے دھان کھائے گا. وہ ایسی موٹی رسی ہے نا چراڑ. آپ کے یہاں کیا بولا دھان کا؟ ہاں دھاگا نہیں، چرٹ ہونا، چرٹ کی دھان. جب کچھ معاملہ اس لیے کہ نماز پڑھتے نہیں، سجدہ کرتے نہیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے نہیں، عبداللہ کو سناتے، اللہ کو نہیں سناتے. اس لیے بھائی دھاگا بھی اثر کرے گا، وظیفہ بھی اثر کرے گا جب فریضہ آپ کی زندگی میں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس نے کہا دھاگا دم کرو. تو میں نے جو بھی پڑھتے رہتے وہ پڑھا. ایک ایک باتیں بھی چل رہی، پھر پڑھ کر باتیں بھی چل رہی. پڑھنا ہو گیا میرے گلے پہ ڈالی. میرا ہاتھ ایسے کیسے رہ گیا؟ وہ لیتی نہیں ہے. اتنی سی بچی 4-5 سال کی رہی. ارے لو لے جاؤ جلدی سے. بولے نہیں یہ نہیں ہونا میرے کو. میں نے کہا کیا ہوا؟ سارے باتیں ٹیپ کر دیے. بولے تم نے اس میں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فہم ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ حافظ ذاکر صاحب اور میں لوٹ پوٹ ہو کر کے ہنس رہے. بولے سب تم نے باتیں ٹیپ کر دیے. بولے اس میں پڑھ بھی رہے، بولے باتیں بھی کر رہے. بولے میرے کو دوسرا ہونا. بولے بھائی 1 روپیے کا دھاگا بلا کر دی حضرت اور خالص اس کو پڑھ کر کے پھر ہم نے دیا. ایک بچی بھی سمجھتی ہے کہ بھیسڑ نہیں جمتا. ہمارے گھروں میں بھی کھانے میں، پکانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سب بھیسڑ آ رہا ہے. ہم خالص کرو. پھر دیکھو بچے گھر سے عبد القادر جیلانی کی نقل کرتے ہیں کہ پھر امام غزالی اور رازی کی نقل کرتے ہیں. فخر الدین رازی کی نقل ہوتی ہے، شیخ الاسلام مدنی کی نقل ہوتی ہے، حکیم الامت کی نقل ہوتی ہے، شیخ الاسلام کی نقل ہوتی ہے، یہ حکیم الاسلام کی نقل ہوتی ہے. پہلے ذرا تھوڑا سا آ کر کے دیکھو اس طریقے. ہمارا مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی جاؤ. وہ بھی گئے تو وہ بھی ابھی تک آئے نہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. دوسرے کو بھیجا. اللہ ان کو لے کر آؤ، تم بھی ادھر کے مت ہو جانا. ایسا کیا ہے؟ کیونکہ جھگڑا دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو. گھر میں اگر عورتیں اگر کھانا بنا رہی ہے، بازو میں جھگڑا سننے آیا تو ایک دم زور سے بجا ہوتا ہے خاموش رہو. کیوں کیا ہو گیا؟ خاموش رہنا. میں نے سن رہے وہ کہ کیا گالیاں دے رہے ہیں. اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ گالیاں سنی جاتی ہے. خاموش سنن نہیں دیتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اللہ حفاظت. تو وہ چلیے پھر وہ ہمارے ساتھی کو بلا کر لایا تو پیٹ پکڑ کر ہنستا ہوا آ رہا ہے. ارے میں نے اللہ کے بندے ہوا کیا؟ کچھ نہیں. بولے 2 عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے. بولے مطلب ہوتے رہتے اس میں کیا ہے؟ ارے بولے ایک سے گالی چل رہی ہے. یہ بھی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے. بولے جس چیز کے عنوان پر جھگڑا چل رہا ہے وہ خود ختم کرو. مطلب کیا ہو گیا ایسا؟ ارے بولے نالی ہے. بولے نالی کے کنارے کسی بچے نے پیخانہ کر دیا. تو یہ عورت بولتی بولے کہ تیرے بیٹے نے آگے یہاں پیخانہ کرا، میں نے دیکھی. وہ بول رہی بولے کہ نہیں میں نہیں، میرے بیٹے نے پیخانہ کرا. ارے بولے تیرے بیٹے نے کرا، یہ تیرے بیٹے کا پیخانہ ہے. وہ بولے یہ میرے بیٹے کا پیخانہ ہے نہیں، میں میرے بیٹے کا پیخانہ پہچانتی. بولے ہاں. بولے میرا بیٹا پتلا ہٹتا ہی نہیں. بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تماشا بنا رکھا ہے. یہ کوئی لڑنے کا عنوان ہے؟ اب ہگی ہگی مٹی مٹی پر بھی لڑتے رہیں گے. اللہ معاف فرمائے. ایسا اگر ہو جائے بھائی، اگر یہ دیکھو جی تمہارے بچے نے پخانہ کر دیا میرے گھر کے سامنے، کوئی بات نہیں باجی، میں اس سے کیا بولتے اس کو، وہ آکوڑا سے پھینک دیتی نالی میں. جھنجھٹ ختم، جھگڑا ختم. ذرا سی بات پر لڑنا بگڑنا، لوگوں کو تماشا بنانا، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اپنے گھروں میں سدھار لاؤ. ذرا سی باتوں پر مت لڑو. اس لیے اگر کوئی بچے کو ڈانٹ دے ڈپٹے تھوڑا برداشت کر دیا کرو. ہر کوئی آپ کے بچوں کو سکھانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ مولانا شعیب کو، ان کے رفقا کو، ان کے ساتھیوں کو بے انتہا قبول و مقبول و محبوب و مندوب و منظور و مشکور و مغرور فرمائے. آمین. بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ
پروگرام کے اختتام کے بعد میں انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز مسجد حسینیہ میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی. تمام احباب نماز سے فارغ ہو کر جائیں. ماشاءاللہ بڑے ہی انوکھے اور اچھوتے انداز میں حضرت سادگی کے ساتھ میں ہمیں بہت ہی اچھی پیاری نصیحتیں کر رہے تھے. دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم